ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نا، ہم نے تو صرف مذمت ہی کرنی ہے، او آئی سی نے بھی بس مذمت ہی کرنی ہے، لیکن کل اب عالمی عدالت انصاف اس پر فیصلہ سنائے گی. کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کو کتنا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے کل؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کل یقینی طور پہ. اور یہ 17 رکنی عالمی عدالت جو ہے، اس میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اب تک، جو ان کا موڈز ہیں، جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جی اس سے جو لگ رہا ہے کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اگر ویسا ہی فیصلہ آ رہا ہے جیسی کہ ہم توقع کر رہے ہیں تو پھر اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن عدالت کی بات جب بھی آتی ہے تو مجھے فیض احمد فیض کا وہ شعر جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. یہ موقع ہے عالمی عدالت کے پاس، اور مجھے توقع ہے کہ اسرائیل کی توقعات اور خواہشات کے برعکس یہ فیصلہ جو ہے یہ فلسطینیوں کے حق میں آنے جا رہا ہے. اس لیے کہ جو اب تک کے انٹرویوز ہوئے ہیں، جو اب تک کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو چارج شیٹ پڑھ کے سنائی گئی تھی ان کے اپنے جج نے، وہ بالکل ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کی تھی، اس کے نتیجے میں جو فیصلہ متوقع ہے وہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف یہ تسلیم کر لے کہ اسرائیل نے وہاں نسل کشی بھی کی ہے اور وہ جنگی جرائم کا مرتکب بھی ہوا ہے اور مجرم ہے. تو وہ یہ ججمنٹ اگر دے دیتی ہے کہ یہ اسرائیل از فاؤنڈ گلٹی آف جینوسائیڈ اینڈ وار کرائمز، تو یہ معاملہ پھر ساؤتھ افریقہ لے کے جائے گا سیکورٹی کونسل کے پاس. تو یہ مائی باپ جو امریکہ ہے وہ ہونے دے گا؟ بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا، اور بالکل یہی ہوگا جیسا آپ توقع کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنی عادت کے عین مطابق، جس طریقے سے وہ بہت بڑا ماں باپ بنا ہوا ہے اسرائیل کا اور اس کی کرتوتوں کا اور اس کی حرکتوں کا، تو وہ وہاں اسے ویٹو کر دے گا. اگر آپ کو یاد ہو، ناظرین کو بھی یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے امریکہ 2 مرتبہ ایسی ہی قراردادیں جس میں اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی گئی تھی اور اس کو جنگ بندر کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ان پر ویٹو استعمال کر چکا ہے. اسی طرح ایک ریزولوشن جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آئی تھی جو اسرائیل کے حق میں تھی اور اس کا رائٹ آف ڈیفنس کے تحت اس جینوسائیڈ کو وہ جسٹیفائی قرار دیتی تھی، اس کو روس نے ویٹو کر دیا تھا. تو یہ تو ہے صورتحال انٹرنیشنل یعنی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی. اب یہ معاملہ جب وہاں جائے گا اور ویٹو ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ معاملہ لے کے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں چلا جائے. اچھا، یہ پاسبلٹیز ہیں، ویسے تو ایکسپیکٹڈ ہے بھی کہ ویٹو کر دے گا امریکہ. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ اپنی یہی جو فیصلہ ہے عالمی عدالت کا، یہ قرارداد کی صورت میں لے کے جائے گا جنرل اسمبلی میں. اوکے، جنرل اسمبلی کا ہم تھوڑا سا یاد کرا دیں پھر کہ جنرل اسمبلی میں 2 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں اسرائیل کے وار کرائمز کے اگینسٹ، جینوسائیڈ کے اگینسٹ اور جنگ بند کرنے کے یعنی فیور میں بڑی میجورٹی کے ساتھ دونوں ریزولوشن جو ہیں وہ پاس ہوئی ہیں. دیٹ مینس کہ اب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جنرل اسمبلی کا موڈ کیا ہے. وہاں یہ معاملہ جائے گا تو جو اقدامات ہو سکتے ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا میرے خیال سے تفصیل سے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسرائیل کی یونائٹڈ نیشن کے فلیگ کے نیچے دنیا بھر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اس کی شرکت جو ہے اس کو معطل کر دے. That could be the possibility. That is one option with the General Assembly. That is one authority of the General Assembly. ٹھیک ہو گیا جی. This will be a very big blow. اس لیے کہ پھر دنیا کے ساتھ اس کا سارے رابطے منقطع ہو جائیں گے. دوسرا وہ یہ کرے گی کہ فلسطین جو ہے اس کو باقاعدہ رکن بنا لے. اس کو یہ کل ہمارے مندوب نے کہا بھی تھا نا. کریکٹ. اب اس کے بھی بہت امپلیکیشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل جو اقدامات اس وقت فوجی طور پر فلسطین کے خلاف کر رہا ہے وہ اس حد تک ضرور جسٹیفائیڈ ہے کہ فلسطین از ناٹ اے ریکگنائزڈ کنٹری بائی دی یونائٹڈ نیشنز. فیئر انف. کیونکہ ونس آپ رکن بن جاتے ہیں پھر کوئی دوسرا رکن آپ کے خلاف فوج کشی نہیں کر سکتا. لہٰذا اسرائیل کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ فلسطینی ریاست بن جائے، اس سے پہلے کہ فلسطین فل ممبر بن جائے، جو کرنا ہے کر لو. تو ایک تو یہ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اگر فل ممبر بن جاتا ہے فلسطین تو اس کے پاس بھی وہی سارے رائٹ آ جائیں گے جو کسی بھی دوسرے رکن کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا اقدام یہ کر سکتی ہے جنرل اسمبلی کہ ایک انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل بنا دے.
ट्रिब्यूनल बना दे, ठीक है, जी, ऐसा वो कर चुकी है 2 मरतबा पहले। ट्रिब्यूनल बनाने का यूगोस्लाविया के हवाले से भी बना था, और अगर आपको याद हो साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड रिजीम थी वहाँ पर, तो उसके खिलाफ भी इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल असेंबली अगर चाहे तो इकोनॉमिक वो यानी इक्तिसादी पाबंदियां जो है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती है, और ये ऐसा भी यूगोस्लाविया के खिलाफ भी हो चुका हुआ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हो चुका हुआ है, आपको याद है। बिल्कुल ठीक है। ये अब ये मंजरनामा जो हम देख रहे हैं, अगर ये इसी तरह होने जा रहा है, और हम तवक्को करते हैं खुदा करे कि ऐसा ही हो कि आलमी जो अदालत है इंसाफ की, हम तवक्को करते हैं कि वहाँ बाज़मीर लोग बैठे हुए हैं जो खुली आंखों से देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर क्या कत्ल व गारत हो रही है, क्या रियासती दहशतगर्दी हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई ऐसा फैसला आएगा जिसका इसराइल को किसी तरीके से भी कोई फ़ायदा पहुँचे। ठीक है जी। अब ये तो हो गया था। अब आ जाए जनाब थोड़ा दूसरी तरफ ये है कि नेतन्याहू साहब जो हैं वो आजकल चूंकि उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत है, इंटरनेशनल प्रेशर तो बहरहाल है ही, आलमी राय आमा तो यकसर नेतन्याहू के खिलाफ है और इसराइल की इन पॉलिसियों के खिलाफ है, इसराइल के इक़दामात के खिलाफ है। ठीक है जी। तो उनको अब ये तकलीफ हो गई है कि अमेरिका और कतर के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं आपस में, एक तो ये कि जो अमेरिकन को निकाला था यहाँ से, आपको याद होगा जो यरगमाली रिहा हुए थे, वो दोहा की अगर बीच में सालसी ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था, वो रिहा ना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देयरफॉर अमेरिका तो समझता है कि इस पूरे किस्से में दोहा हैज ए रोल टू प्ले, इसराइल ये नहीं चाहता। और खबर जो है जिसने काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है उनको, वो ये है कि जो दोहा और यानी कतर और अमेरिका का फौजी अड्डा है वहाँ, उसकी एक्सपेंशन हो रही है बहुत वसी पैमाने पर। जी, इसके ऊपर भी उनको बहुत रिजर्वेशंस हैं, यस, रिजर्वेशंस भी हैं और बहुत तकलीफ भी है। और सर ये जो मोहम्मद नज़ाल जो उनका कमांडर भी है, उसका भी जो बयान है मैं चाहूँगी उसको भी हाईलाइट करें। उन्होंने भी कहा जो ज़मानतें देने जा रहे हैं, तुर्किया है और बीच में कतर है, ये इनकी ज़मानतें भी है। देखिए गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पे हमास के लोग जो हैं वो तुर्की की, कतर की और ईरान की बात मानेंगे, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये हमारी कॉज के साथ खड़े हैं जी। ठीक है। लेकिन जो मुतालबात किए जा रहे हैं हमास से, जो इसराइल की तरफ से और इसराइल के हमदर्दों की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी मुकम्मल तौर पे मुजरम है, वो ये है कि जी हमास जो है वो यहाँ से निकल जाए। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से वेस्ट ने हमास को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पेश किया है, ये तासुर भी गलत है और ये हकीकत के भी बरखिलाफ है। आपको याद होगा हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि हमास इज ए पॉलिटिकल एंटिटी, ऑब्वियसली वो इलेक्शन लड़ी थी, इलेक्शन जीती थी, उसको हुकूमत नहीं बनाने दी। इट्स ए पॉलिटिकल विंग ऑफ द पैलेस्टीनियन मूवमेंट, वी कैन से दैट सेफली। हालांकि इससे पहले जिसको आपने फ़लस्तीन अथॉरिटी तस्लीम किया था, PLO को, वो भी तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी इसी तरह से इलेक्शन लड़ती थी और जीती थी। जी बिल्कुल। सो एक तो उनका जो तर्जुमान है उसका नाम है मोहम्मद नज़ाल, उसने कहा है कि इस किस्म का कोई मुतालबा जो है ना हम मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं। ये सरजमीन हमारी है और इस सरजमीन पर हम मौजूद रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हटा सकती है। दूसरी तरफ जनाब जान करबी साहब जो हैं, वो अमेरिकन पब्लिक को भी थोड़ा थोड़ा लुकमा देते रहते हैं कि जी बड़ी बातचीत हो रही है जी, बड़ी आगे बढ़ गई है जी बात जी, और यरगमाली वापस आ रहे हैं जी, और हमने गज़ा के अंदर जो इमदाद जो है उसको पहुँचाने के इंतजाम कर दिए हैं। दिस इज़ ऑल एब्सोल्यूट नॉनसेंस, इसलिए कि नेतन्याहू ने उसको लाल झंडी दिखा दी है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वो इतना बदमस्त हाथी की तरह से इस वक्त फौजी जुनून में मुब्तला है कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तारीख़ बड़ी जालिम है, तारीख़ ऐसे है, इससे बहुत बड़े बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स जो थे, ये जो इससे बहुत बड़े बड़े ताला आज़मा थे, उनका क्या हाल हुआ है वो तारीख़ के सफ़ों के ऊपर लिखा पड़ा है, किसी से पोशीदा नहीं है। हाल इसका भी जो होगा वो भी दुनिया देखेगी, एंड मुमकिन है, मैं नहीं तो आप अपने लाइफ टाइम में इसका हशर देख के जाएंगे। ये देख लीजिएगा। एक हो गया जी। अब बताइए जनाब, वहाँ एक शख्स है जिसका भाई मारा गया है, इजराइली है वो गले पड़ गया जनाब आज, फिर काबीना के लोगों के भी और मेंबर जो पार्लियामेंट के उनके गले भी। तो ये जो वहाँ रियलाइजेशन आ रही है ना इंटरनली इसराइल में
that speaks for itself. That is more damaging. And that is more that is damaging. more not only damaging, وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کو تو اپنی خیر منانی چاہیے. بہرحال یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اگر انٹرنیشنل ٹریبیونل کے ہتھے نہ بھی چڑھا, وہ اگر عالمی عدالت انصاف کے پریویو میں نہ بھی آیا, تو اس کو اس کی قوم ہی نہیں چھوڑے گی. فلسطینی تو خیر اس کو کیا چھوڑیں گے, وہ اگر آ گیا ہاتھ تو, لیکن اس کو اپنی قوم کے ہاتھوں بھی بڑی ہزیمت بھی اٹھانی پڑے گی. ابھی بھی اٹھا رہے ہیں آلموسٹ. لیکن بخاری صاحب یہی بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے جو کہ نیتن یاہو اس ٹائم کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آئے گا تو وہ مائنڈ سیٹ وہی ہوگا. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1948 سے شروع ہو جائے, جتنے بھی سکسیسو پرائم منسٹر آئے جب سے یہ سیمونی ریاست وہاں قائم ہوئی ہے, کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ چاہے خاتون گولڈا میئر تھی یا چاہے شمون پیرس تھے, بے پناہ نام ہے, آپ لیجیے بن گورین ہے, فلاں فلاں فلاں, ان سب نے ظلم و ستم کی انتہا مچائے رکھی. کسی نے صابرہ شتیلہ کیا, کسی نے جینوسائیڈ کیا ریفیوجی کیمپس میں. اور آج کل آپ دیکھیں جو دنیا کی کسی بدترین جنگ میں نہیں ہوا کہ آپ ٹارگٹ کریں ہسپتالوں کو, چلتی سڑکوں کے اوپر ایمبولینسز کو. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی میں ایک مثال ہے, ات خدا دا ویر. آئی تھنک نیتن یاہو ہیز ڈن دیٹ ات. اب خدا کے ساتھ دشمنی اگر اس نے لی ہے تو اس کا نتیجہ بھی وہی بھگتے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک یہ صرف نیتن یاہو نہیں, اس کی پوری جو باقی مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. سر لاسٹلی میں چاہوں گی, جو قطر پر الزام لگایا نیتن یاہو نے کہ وہ مالی معاونت کر رہا ہے, یہ بس ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک تھا یا ڈائیورژن تھا؟ اس پہ ون لائنر اگر دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی قسم کا الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتے. آپ کو یاد نہیں رہا شاید, کچھ ہفتے پہلے انہوں نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جب تھوڑا سا پریشر جو بائیڈن کی طرف سے آیا تھا کہ نہیں بھائی, یہ ہم فلسطینیوں کو آپ غزہ سے نکال کے یہاں قبضہ نہیں کر سکتے. تو تب بھی انہوں نے اسی طرح سے آنکھیں دکھائی تھی, کیونکہ ان کا پریمیسز جو ہے وہ جینوسائیڈ کی طرف ہے. ان کا جو رویہ ہے وہ نسل کشی اور وار کرائمز وہ کمٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ انسانی جبلت یا انسانی رویے اس کے اندر پور کر جائیں گے, کہ یہ ڈیمیج کر رہا ہے قطر کی انٹیگریٹی کو بھی, کیونکہ وہ ثالث ہے اور اس کی ثالثی مانگ بھی رہا ہے, اس کی گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں حماس. تو یہ جان بوجھ کر قطر کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں, یہ کیسے ثالث ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اب ثالثی کے لیے اسرائیل کی اپروول نہیں چاہیے. جو پلیئرز ہیں وہ پلیئرز ہیں. آپ جتنا مرضی ایران کو نکال کے ایک طرف کرنے کی کوشش کریں, لیکن حوثیوں کے حوالے سے ایران بہرحال وہاں موجود ہے. وہ حوثی اتنا سا ملک ہے, چھوٹا سا وہ, اور ان کی آبادی بھی بہت مختصر ہے, لیکن انہوں نے 3 سپر پاوروں کو وقتہ ڈالا ہوا ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں امریکہ کا کیا حال ہے, برطانیہ کا کیا حال ہے, آسٹریلیا کا کیا حال ہے. صبح سے شام تک وہاں پر وہ ان کے میزائلوں کی زد پر بھی ہیں اور اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. اگر بخاری صاحب ایسی پاسبلٹی آ جاتی ہے کسی حد تک کہ یرغمالیوں کو یہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو کہ نظر تو نہیں آ رہا کہ حماس چھوڑنے والا ہے, انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دیا تھا ایسا نہیں ہو, اگر کسی دباؤ میں آ کے یہ کر بھی دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی کاز باقی بچے گی اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس کی طرف سے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مکمل جنگ بندی سے کم آپ صرف ان کی لاشیں وصول کر سکتے ہیں, ان کو زندہ نہیں لے سکتے. یہ بڑا کیٹیگورک بیان آ چکا ہوا ہے, تو اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے کہ وہاں پر انسانیت جو ہے وہ جو سسک رہی ہے, اس کے لیے مسلم امہ کا جو کام ہے اس حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہ کرے سر, میرا دل دکھتا ہے جب آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ نہیں ہے, یقین جانیں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں. امہ جو ہے نا, مسلم امہ وہ کہیں گم گئی ہے, لگتا ہے کہیں وہ جنگلوں ونگلوں میں پھر رہی ہے, کیونکہ اس کو اسرائیل میں ہونے والا قتل و غارت گری جو ہے وہ یا نظر نہیں آ رہا یا وہ دیکھنا نہیں چاہتا. ایک تو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے, انڈیا کے اندر بابری مسجد کو شہید کر کے جب مندر بنا ہے, اس کے 24 گھنٹوں کے بعد OIC کی جانب سے ایک علامتی مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے, اعلامیہ, اس پہ کیا ہی کریں. ایک بات اور میں کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اگر فیصلہ وہی آتا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے آج, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی فیصلہ آئے اسرائیل کے خلاف, تب ان تمام مسلم ریاستوں کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر لے کے اس کو جانا چاہیے. جنرل اسمبلی کے اندر دے شوڈ میک شور, دے آر اباؤٹ 29-30 تو میجر کنٹریز ہیں نا جو انفلوئنس رکھتے ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ہاتھ سے نکلنے دیں. سر ان کے میڈیا یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب ٹھیک ہے, جب یہ وار ختم ہو جائے گی, اس کے بعد جب اس کی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ شروع ہوگا نا, تب $2-4 بلین ڈال دیں گے تاکہ وہ ریہیبلیٹیشن ہو جائے. ان کی طرف سے یہ بڑا احسان ہوگا. اب میرے خیال سے فلسطینیوں کو اس طرح سے بیوقوف بنانا ممکن نہیں رہا. They have seen the worst, they have learned their lessons, they will stand on their own feet.